السلام علیکم جی۔ پچھلے دور کی بات ہو یا آج کل کے دور کی بات ہو، جب بھی آپ کسی شرک کرنے والے انسان سے آرگومنٹ کریں تو وہ مختلف قسم کی وجوہات پیش کرتا ہے۔ جیسے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ان پیروں فقیروں کی یا بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی آرگومنٹ کو اگر آگے بڑھا کر ان سے بات کی جائے کہ لیکن تمہارے جو اعمال ہیں وہ تو ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ تم جیسے ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں اور نہ ہی نقصان کے مالک ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی اسی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ جس خوف اور جس امید کی بنا پر تم ان کے پاس جاتے ہو، پتھر کی مورتیوں کے پاس، یا ایک ایسا شخص جو قبر میں منو مٹی تلے دفن ہے، کہ یہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا، تو یہ بھی اللہ پر حقیقت واضح ہے اور وہ تم پر بھی حقیقت واضح کر رہا ہے کہ یہ چیزیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نفع پہنچا سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بارہا یہ بات کہہ چکا ہے کہ وہی قادر مطلق ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اس کے جواب میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب کسی کافر سے کوئی صحابی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کی کیوں عبادت کرتے ہو، تو وہ بھی آگے یہی کہتے کہ ہم ایک اللہ کو ہی مانتے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر کے مٹی کے بت ہیں یہ اللہ کے سفارشی ہیں، ہم ان سے ان کے ذریعے سے ان کے قرب کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس بات کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایک اور دلیل کے طور پر جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ جو دنیا اور اس کے ارد گرد آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، جیسے وہ بیان کرتا ہے سورہ یونس میں کہ کل آتون اللہ بما لا یعلم فی السماء ولا فی الارض، کہ تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو زمین و آسمان میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر رہنے والا ہے، تو اس کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا کہ لوگ اللہ کے ساتھ ایسی کوئی بات منسوب کریں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ ابھی جو آیت بیان کی گئی سورہ یونس کی مشرکوں کے حوالے سے اور ان کے جو عقائد ہیں نفع نقصان کے اور شفاعت کے، اس کے حوالے سے یہاں پر تین چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی چیز ہے عبادت، دوسری چیز ہے نفع اور نقصان کے ملکیت کا اعتقاد ہونا، اور تیسرا کہ سفارشی یا شفاعت کرنے والے کے جو عقیدے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے۔ نفسیاتی طور پر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ وہ صرف مدد ہی مانگ رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو انسان جس کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک سمجھتا ہے، انٹرنلی یا شعوری طور پر اسے پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اسی نفع اور نقصان کے مالک کو ہی اصل میں اپنا رب مان رہا ہوتا ہے، اپنا مالک مان رہا ہوتا ہے، جو کہ ایک واضح چیز ہے شرک کے حوالے سے جو کہ لوگ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے وہ پچھلے انبیاء کے زمانے میں ہو یا آج کل کے دور کے زمانے میں ہو۔ پھر آتا ہے نفع اور نقصان کا جو عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہاں پر اس چیز کی نفی ہو رہی ہے کہ جس مینٹیلٹی اور جس عقیدے کے ساتھ، جس آئیڈیالوجی کے ساتھ لوگ بتوں کی طرف یا قبر میں دفن لوگوں کی طرف جاتے ہیں کہ وہ انہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچائیں گے، اس چیز کی یہاں پر نفی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نفع اور نقصان کی ڈائریکٹ اجازت نہیں دی ہے جب تک کہ اللہ کسی ظاہری سبب کے ذریعے سے
کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہ پہنچائے، حالانکہ پیچھے اس کے تقدیر کار فرما ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے سفارش۔ یہ انسان کو نفسیاتی طور پر یہ تب چیز ذہن میں آتی ہے جب وہ اپنی گناہوں، اپنی غلطیوں کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر اپنے سامنے رکھ دے کہ اسے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہونے لگے۔ پھر وہ اسی طرح کے سہارے ڈھونڈنے لگتا ہے جو اس کی نظر میں بہت پاک باز اور بہت بلند مرتبے کے ہیں، تو وہ اپنے اچھے عمل سے فرار اور برائیوں سے انکار کرتا ہے، اور اسی چیز پر انحصار کرتا ہے کہ میرے بہاف پر کوئی اور جو ہے وہ اللہ کے ہاں سفارش کرے تاکہ میں صحیح عمل کرنے سے بری ہو جاؤں اور اللہ کے یہاں مجھے جنت نصیب ہو۔ آخر میں بس میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو یاد رکھیں اور اس چیز پر کبھی غور بھی کیجئے گا کہ اگر یہی سورہ یونس کی آیت آپ کسی ایسے شخص کو بیان کریں گے جو اس طرح کے عقائد رکھتا ہو، تو وہ کبھی بھی آپ کو قرآن یا حدیث سے کوئی ایسا حوالہ نکال کر نہیں دے گا جس سے اس کے مشرکانہ عقائد صحیح ثابت ہوتے ہوں۔ وہ ہمیشہ کسی ایسی کتاب کا حوالہ لے کر آئے گا جو کسی ایک ایسے انسان نے لکھی ہے جس کا دین سے تعلق تو رہا ہو اور وہ بہت پاپولر بھی ہو، لیکن اس نے اپنے انالیسز، اپنے تجزیے کی بنا پر کوئی ایسی بات کہی ہے جو اصل میں جو قرآن کا جو اہم موضوع ہے، جو حدیث کا اور سنت کا جو اہم موضوعات ہیں، ان سے ہمیشہ ہٹ کر ہی ہوگا، اور وہ اپنے آپ میں قرآن اور حدیث کی بجائے ان بزرگوں اور ان بابوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو زیادہ اتھینٹک مانتے ہیں۔ حالانکہ زبان سے ایسا کہتے نہیں ہیں کبھی، لیکن اگر آپ ان کی گفتگو، ان کے اعمال دیکھیں تو ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ قرآن پر اور سنت پر یا حدیث کی جو بھی کتابیں ہیں ان پر ایسی کتابوں کو یا ایسے کام کو فوقیت دیتے ہیں جو کسی ایسے سورس یا ایسے ذریعے سے آیا ہے جس کا خدا کے ساتھ یا اس کے پیغمبروں کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔